الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے جو ہے دو باتیں عرض کرنی ہے. ایک تو نماز کے متعلق اور دوسرا جو ہے علم کے متعلق. اور علم جو ہے وہ بندے کو اللہ کا صحیح راستہ بتاتا ہے. بندے کو اللہ کا صحیح راستہ بتاتا ہے، نبی کی صحیح زندگی بتاتا ہے. اور جہالت جو ہے اللہ کے پاس پہنچانے کے ایسے راستے بتاتا ہے جس میں جو ہے بندہ اللہ کے پاس پہنچنے کے بجائے جنت کے راستے پر چلنے کے بجائے جہنم کے راستے پر چلا جائے. جہالت ہے. اور علم جو ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نبی جی آپ میرے بندوں سے کہیے اور ان سے پوچھیے اور ان کو بتائیے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا، ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو ہے کارخانے میں کاریگر ہو، اچھا کاریگر، اور دوسرا جو ہے وہاں جھاڑو لگاتا ہو، دونوں میں کوئی برابری تھوڑی نہیں. تو علم کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. علم کے ذریعے سے بندہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو صحیح حاصل کر لیتا ہے جس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. اور جہالت پر جب بندہ اپنے آپ کو، اسی لیے ہم لوگ جو ہے ہماری تعلیم جیسی بھی ہو گئی، جیسی بھی گزر گئی، تو ہم اپنے گزرے ہوئے کل کو یاد کر کے اپنے آگے والے کل کو جو ہے کیا کرے بنا سکتے. اپنے گزرے ہوئے کل کو یاد کر کے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے جو ہے علم دین حاصل نہیں کیا، ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ہم نے جو ہے حدیث پڑھنا نہیں سیکھا، ہم نے جو ہے نبی کے طور طریقے کو نہیں سیکھا، ہم نے جو ہے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا. اب جو ہے ہم اس چیز کو اپنے اگلے کل کو جو ہے پچھلی زندگی پر نظر ڈال کے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. ہمارے پاس موقع ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمارے پاس موقع ہے. ہماری زندگی 60 سال کی ہو گئی، ہماری زندگی 50 سال کی ہو گئی، ہماری زندگی 55 سال کی ہو گئی، ہماری زندگی 70 سال کی ہو گئی. ہمارے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی زندگیاں جو ہے عمریں جو ہے 100 کراس کر گئی ہوگی. لیکن ان سے جو ہے قرآن سنو، ان کو اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا، ان کا قرآن سیکھو. اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے جو جیسا پڑھنے والا ہے ٹوٹا پھوٹا آتا ہو نہیں آتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اچھا پڑھنے والا
کوئی نہیں ہے. اور ہم تو یہ کہاوت تو بہت مشہور ہے کہ جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پھر اس کے سمجھ میں آتی ہے بات. جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں آتی ہے اچھا مجھ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. میں تو سمجھ رہا تھا ابھی تک میں ہی سب سے بڑا ہوں, میں ہی سب سے اونچا ہوں, لیکن جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو اچھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہمارے پڑھنے کا جو ماحول ہے, ہمارا جو پڑھنے کا طور طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس طور طریقے پر نماز کی حالت میں قرآن پڑھے تو نماز کی حالت تو چھوڑ دو, بغیر نماز کی حالت میں بھی اگر ہم ایسا قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے ایسے قرآن پڑھنے والے پر لعنت ہے. آپ کا الحمدللہ صحیح نہیں, سورہ فاتحہ صحیح نہیں, نماز کے اندر واجب چیز ہے. ہاں, اور واجبات جو ہے ہمارا ایسا, قرآن کی تلاوت نماز میں فرض ہے, اور ہمارا جو ہے قرآن کا یہ حال ہے. ہم انگلش سیکھنے جاتے, بھائی مجھ کو انگلش پڑھنا نہیں آتی, تھوڑا سکھا دے تاکہ اپنا نام لکھنا. ارے جتنا ہم اپنا نام لکھنا, ایڈریس لکھنا, اور ہم فارم بھر لے, ہم یہ کر لے, ہم وہ کر لے, ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں جا کے سیکھتے ہیں, تو ہم کیا حافظ صاحب, مولانا صاحب, امام صاحب ان کے پاس آ کر جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام صاحب اتنا تو صحیح کرا دو جتنے سے ہماری نماز صحیح ہو جائے. اس کے لیے ہمیں شرم آتی, اتنی بڑی عمر میں کہاں جائے. اور انگریزی سیکھنے کے لیے, یعنی انگریزی سیکھنے کے لیے ہم بے شرم ہیں, اور قرآن سیکھنے کے لیے, ہاں قرآن سیکھنے کے لیے ہم بڑی شرم آتی ہے. اتنے حیا والے, اللہ نے ہم سے زیادہ حیا دار کسی کو بنایا نہیں, اتنی حیا ہمارے اندر. حافظ صاحب کو جب حافظ صاحب کے پاس آئے اور جو آ کر ہم سیکھے قرآن, اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں تو سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو انگلش سیکھے اور سکھائے. ہاں یہ سمجھتے ہیں, اسی لیے اپنے بچوں کو جو ہے مکتب میں نہیں بھیجتے, اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے, اپنے بچوں کو جو ہے 5,000 جہاں مہینہ لگتا ہو, جہاں 10,000 مہینہ لگتا ہو, اس اسکول میں, اس کالج میں بھیجتے. ہاں میرا بچہ پڑھ کے آئے گا تو ڈاکٹر بن کے پڑھے گا وہاں پر تو ڈاکٹر بنے گا. میرا بچہ جو ہے ایسی اسکول میں پڑھے گا تو وہ جو ہے انجینئر بنے گا. ہاں انجینئرنگ پڑھ لے, انجینئر بنانا بچوں کو, ڈاکٹر بنانا بچوں کو, اور دنیاوی سارے جو ہے علوم جتنے بھی علم ہیں, جتنے, اور یہ علم نہیں ہے دنیاوی, یہ تو معلومات ہے. دنیاوی جو ہے نا, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, یہ بننا, وہ بننا, یہ سب معلومات ہے. علم تو علم دین ہے. علم جو ہے, ہاں علم اسے کہتے ہیں جو دنیا میں بھی نفع پہنچائے اور آخرت میں بھی نفع پہنچائے, اسے علم کہتے ہیں. آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا, آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا, آپ نے اپنے بچے کو دنیا کی سب سے اونچی والی ڈگری جو بھی تھی وہ حاصل کروا دی. آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے بچے کو قرآن نہیں آ رہا, آپ کے بچے کو, آپ دوسروں کو بلا رہے ہو, حافظ صاحب بچے لے کے آؤ, قرآن خوانی کرنا ہے. کیوں؟ ہاں ابا چلے گئے نا, ابا چلے گئے ڈاکٹر بنا کے, اور ہمیں جو ہے ایسے ہی لاغیرہ چھوڑ گئے. ہاں کسی کام کا نہیں بنایا. ارے نہیں کچھ کرتا, اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صدقہ جاریہ کرو. کیا کرو؟ ہاں صدقہ جاریہ کرو. ایک روایت کے اندر ہے, اس میں جو ہے صدقہ جاریہ میں آپ نے جو ہے نیک اولاد بھی بتائی. ہاں نیک اولاد بھی بتائی آپ نے, جس کو بندے نے, جس کو باپ نے قرآن سکھایا, خود بھی سیکھا اور اسے بھی سکھایا. قرآن پڑھی ہوئی اولاد, قرآن سیکھی ہوئی اولاد,
تمہارے مرنے کے بعد بھی جو ہے تمہارے لیے نفع دیتی رہے گی، اور قرآن نہ سیکھی ہوئی اولاد تمہارے مرنے کے بعد جو ہے تم کو پوچھنے والی نہیں، مرنے کے بعد بھی تم کو نہیں پوچھنے والی۔ اسی لیے جو ہے اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو جو ہے مکتب میں ڈالو، مدرسوں میں ڈالو، ڈاکٹر بھی بناؤ، حافظ بھی بناؤ، ڈاکٹر انجینئر بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، کوئی غیر ممکن چیز ہے یہ؟ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر ہو کے کیا گاڑی نہیں چلاتا، ڈرائیور نہیں ہے؟ ڈاکٹر بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، کارخانے بھی چلا رہا ہے، ڈاکٹر بھی ہے اور جو ہے ہوٹل بھی چلا رہا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے بچے کیا ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے حافظ نہیں بن سکتے؟ یہ تو ہماری سوچ کے اوپر ہے، یہ تو ہماری فکر کے اوپر ہے۔ ہم نے علم دین کو ہلکا سمجھا اور دنیاوی معلومات کو اچھا سمجھا۔ جس چیز کو ہلکا سمجھو گے تو اولاد ہماری ویسے ہی جائے گی۔ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے حافظ صاحب آئے، فلاں لوگ آئے، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ کہ اپنے باپ سے زیادہ محبت جو ہے محلے والوں کو تھی یا ہم کو تھی؟ باپ سے محبت کس کو زیادہ ہوتی ہے؟ اولاد کو ہوتی ہے۔ اب اولاد جتنا اچھا پڑھ کے جو ہے باپ کے لیے بخشے گی، یہ بتاؤ محلے والے بخش سکتے ہیں؟ محلے والے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ۔ جب ایک آدمی کا جو ہے واقعہ لکھا ہے، بیچارے کی زندگی میں کوئی عمل نہیں، اس کی زندگی میں کوئی عمل نہیں، لیکن اس کا آخری وقت تھا اور اس کی گھر والی جو ہے وہ امید سے تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور اس نے جو ہے وصیت کی اپنی زوجہ کو کہ دیکھو یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو حافظ قرآن بنانا، اس کو حافظ قرآن بنانا، حافظ قرآن بنانا۔ اس کا تو انتقال ہو گیا، اب جس کے عمل اچھے نہیں تو قبر میں تو اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی ہے، جس کے عمل اچھے نہیں قبر میں معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا، چلنے لائق کا ہوا تھوڑا، ماں نے لے جا کے اس کو مکتب میں ڈال دیا، مکتب میں بچے کو ڈال دیا، اور جیسے ہی حافظ صاحب نے بچے کو بسم اللہ پڑھایا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب چھوٹے بچے کو مکتب میں ڈالا جاتا ہے اور حافظ صاحب اس کو جو ہے شروعات کراتے ہیں، بسم اللہ کی بات سے شروعات ہوتی ہے، یہ بسم اللہ کہتے ہی اس کے والد اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور قبر کے اندر ہے تو اللہ پاک اس کے بسم اللہ کہنے کی وجہ سے جو ہے قبر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، قبر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں، دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا منع نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، آپ دنیاوی تعلیم بھی خوب پڑھاؤ لیکن اسے علم دین بھی تو حاصل کراؤ، وہ علم جو دنیا میں بھی نفع پہنچائے اور آخرت میں بھی نفع پہنچائے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے مکتب میں بھیجنا۔ اب تو مسجدیں کھل گئی ہے، مسجدیں اب کھل گئی ہے، مسجد کا کھل جانا یہ ہماری آزادی کا جو ہے کیا ہے، ہماری آزادی کی دلیل ہے، ہم آزاد ہو گئے۔ ابھی تک کے بہانہ تھا کہ بھائی، کیونکہ میں نے کہا تھا دو بات آپ لوگ کے سامنے رکھنی ہے، ایک تو علم کے بارے میں، ایک تو علم کے بارے میں، اور دوسری بات جو ہے نماز کے بارے میں۔ سمجھے؟ تو ایک تو علم کے بارے میں اور دوسرا جو ہے نماز کے بارے میں۔ تو علم دین کے لیے اپنے بچوں کو، علم دین کے لیے
اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، اور جو ہے دنیاوی تعلیم بھی وہ حاصل کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کرے، سمجھے؟ اور دوسری بات میں نے کہا تھا کہ نماز کے بارے میں، اب مسجد جب کھل گئی ہے تو اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ ابھی تک کے جو ہے ایک ہمارے سامنے رکاوٹ تھی کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں بند ہے، سرکار کی طرف سے جو ہے مسجدوں کے بند کا یہ ہے، اس لیے گھر میں نماز پڑھو، تو ہم سے تو مسجد میں نماز ادا ہو نہیں پاتی ہے، تو گھر میں تو پھر کیا کہنا، ہم سے تو نماز مسجد میں، مسجد کے سامنے گھر رہتے ہوئے بندہ جو ہے مسجد میں نہیں آتا اذان ہونے کے بعد، ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اب سے مسجد کا پابند جو ہے بنا لو، ہاں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، نماز کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہر حالت میں ادا کرنا، اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جو ہے وہ بچہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہو، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہو، کسی کے اوپر نماز جو ہے معاف نہیں ہے، بیمار ہے تب بھی معاف نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بیماروں کو جو ہے چھوٹ دی جاتی ہے، گھر والے چھوٹ دیتے ہیں، ارے بھائی بیمار ہے، بخار ہے اس کو، ارے بھائی اس کو جو ہے ہاں پیٹ میں درد ہے، ارے بھائی پیٹ میں درد ہے، بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے اٹھایا، ابو ہریرہ تم لیٹے ہوئے ہو، ہاں اللہ کے نبی پیٹ میں بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، آپ نے فرمایا جب پیٹ میں درد ہے تو اللہ سے کہو، پیٹ میں درد ہے تو اللہ سے کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا ٹھیک ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اچھا ابو ہریرہ تمہارے پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے تم وہاں سائڈ میں جا کے لیٹ جاؤ، ہم لوگ نماز پڑھ لیتے، ایسا کہہ سکتے تھے نا، لیکن ہمارے لیے تو ہاں ہمارا بچہ سفر سے آئے تو اگر فجر کے لیے اٹھاؤ، ارے سونے دو، سفر سے آئے، کتنے مہربان ہوتے نا ماں باپ، خود نماز پڑھ رہے اس کے بغل میں اور اس کو سونے دو سفر سے آئے، سفر والے کی نماز معاف ہے؟ سفر میں چلنے والے کی نماز معاف ہے؟ بالکل معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، سوائے اس حالت کے جب یہ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، ہوش نہ رہے، اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ایسی حالت میں اگر 5 وقت کی 6 وقت کی نماز اگر نکل جائے، اس حالت میں ہاں جب جا کے جو ہے اس کے لیے معافی اور پھر جو ہے اس کی قضا، اگر اس کے بیچ میں اگر اس کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، سمجھ رہے؟ ہاں یہ حالت ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ہمارے لیے کام کرنا ہے نماز ٹھیک ہے، ارے چھوڑو پہلے کام پھر نماز، ہمارے لیے یہ حال ہے، اس لیے جو ہے نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا، اس نے کفر والا کام کیا۔ اب امام جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 حضرات کے نزدیک امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دینے والا واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے،
اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کفر کر دیا. ہاں، جو اسلام سے ہٹ گیا اس کی سزا جو ہے گردن مارنا ہے، قتل کرنا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو کیا کیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے، اس کو کوڑے لگائے جائے اور اس کو جو ہے پیٹا جائے. ہاں، اور اس سے جو ہے کہا جائے کہ سچی پکی توبہ کر کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا. اگر اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو کوڑے مارتے رہو اور یہ مر جائے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو نماز کا چھوڑنا یہ دین کو ڈھانا ہے، نماز کو چھوڑنا یہ کفر والا کام کرنا ہے. آج غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے اور ایمان والا نماز نہیں پڑھتا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ اللہ کو نہ مان کے جو ہے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے اور ہم اللہ کو مان کر جو ہے اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. بتاؤ، ان لوگوں سے بڑا جرم تو ہم کر رہے ہیں. باپ ہمارا ہو اور ہم جو ہے اس کی ناقدری کرے، بتاؤ، اور دوسرا آدمی جو ہے ہمارا باپ ہے ہی نہیں تو وہ ناقدری کرے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسی لیے جو ہے نماز کی پابندی کرنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی تمہیں برائیوں سے روکے گی، نماز کی پابندی تمہیں جو ہے بے حیائیوں سے روکے گی، نماز کی پابندی جو ہے تمہیں ہر برے کام سے، ہر برائی سے، ہر غلط چیز سے روکے گی. یہ اللہ پاک کا اعلان ہے. اس لیے جو ہے ایک تو دو بات کہی گئی. پہلی بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرنا، اپنے بچوں کو مسجد میں، مدرسوں میں، جہاں بھی مکتب چلتا ہو وہاں پر علم دین کے لیے حاصل کرنا. اور ایک چیز اور بتاؤ، بچوں کو مکتب میں چھوڑ دینے کے بعد جو ہے ایک دم بے پرواہ نہیں ہو جانا، بے پرواہ نہیں ہو جانا، بلکہ بچوں کو مکتب میں چھوڑنے کے بعد بچے جب مکتب سے پڑھ کر گھر پر آئے تو ان کی خبر گیری کرنا، بیٹھا کر مکتب میں پڑھائے ہوئے سبق کو دہرانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ پڑھانے والے کی، نہ کہ پڑھانے والے کی. اس لیے جو ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے. دوسری چیز، آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے. اب تو مسجد کھل چکی ہے، اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم اپنے کام سے اپنے آپ کو بالغ کر کے 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں، 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائیں. قیامت کے روز نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ ہماری اولاد بچ سکتی ہے. اللہ کے یہاں بچنا ہے تو اپنے آپ کو صحیح علم پر لانا ہوگا، اپنی اولاد کو علم دین پر ڈالنا ہوگا، اور خود بھی جو ہے نماز کی پابندی کرنا ہوگا، اور اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز کی پابندی پر لانا ہوگا. یہ ذمہ داری ہماری ہے. گھر کے لوگ کھانا نہ بنائے، اس کا ذمہ دار ان کو کہنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آتا ہے. ان پر ڈنڈا لے کر ہم کھڑے رہتے ہیں، ان پر جو ہے طعن و تشنیع ہم کرتے ہیں. باہر آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں ہماری بیوی کھانا نہیں بناتی، ہماری بیوی جو ہے ایسی ہے، ہماری بیوی ویسی ہے، نہ ہمارا کپڑا دھوتی ہے، نہ یہ کرتی ہے، ہمارا کام کچھ نہیں کرتی. ہم باہر رونا جو رو رہے ہیں ہمارے کام نہ ہونے پر، تو نماز چھوڑنے کا کیوں نہیں رونا روتے ہم؟ جب ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں نماز چھوڑے تو اس کا رونا پھر ہم کیوں نہیں روتے؟ جب اس چیز پر ہم اپنی بیوی، بہن، ماں، بیٹی سب سے جو ہے لڑ سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں، ان کو جو ہے 10 باتیں سنا سکتے ہیں، تو نماز کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں اور علم دین کے معاملے میں کیوں نہیں ہم کہہ سکتے ان کو؟ ہاں، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا کہنے کے لیے، اس کے لیے ہم کو خود کہنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کی سب جو ہے نگراں ہو، نگہبان ہو، تم سب کے سب اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہو، اور کل قیامت کے روز تم سے جو ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے روز نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے اگر ہم نے اپنے گھر والوں کی خبر گیری نہیں کی.
اگر ہم نے ان کی پوچھ تاچھ نہیں کی، اگر ہم نے ان کو جو ہے نماز پر اور قرآن کی تلاوت پر اور پردے کی پابندی پر اور ساری چیزوں پر اگر ہم نے ان کو کھڑا نہیں کیا، قیامت کے روز ہم کو پکڑا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا، ذمہ دار ہم ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر جو ہے نگراں بنایا گیا، مردوں کو جو ہے عورتوں کو نہیں بنایا گیا، آج تو الٹا ہو گیا، عورت کو دیکھ کر شوہر جو ہے دبکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لومڑی کے سامنے شیر آ گیا ہے، عورت شیر ہو گئی اور جو شیر تھے وہ لومڑی ہو گئے۔ جب دین نہیں ہوگا تو یہی ہوگا، جب علم صحیح نہیں ہوگا تو یہی ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے ہم خود بھی صحیح علم کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو ہماری عمر میں کچھ نہیں، ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے نا چوراہوں پر گلیوں پر یہاں پر وہاں پر بیٹھ کر جو ہے ضائع کرتے ہیں۔ ہم جو ہے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، 15 منٹ اپنی مسجد میں آ کے اپنے امام صاحب کو 15 منٹ دو، اور 15 منٹ میں روز جو ہے 2 حرف یاد کر کے جاؤ، روزانہ 2 حرف یاد کر کے جاؤ، قرآن صحیح کرو، اتنا قرآن صحیح کرو جتنے سے جو ہے نماز صحیح ہو جائے۔ ہاں یہ کر ہی سکتے ہو۔ آپ چائے کی دکان پہ آتے ہو، چائے کو لے کے بیٹھے بھائی چائے پیو، آپ بس 2 منٹ لگے گا اور وہاں جو ہے 10 منٹ لگ جاتا ہے، تو آپ کو 10 منٹ جو ہے وہاں سے بچا کر یہاں لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے درمیان آ کر بازار کے اندر، ارے تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں مشغول ہو اور مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ ہاں میراث کا نام سنتے تو پھر پوچھو مت، آدمی یہ دوڑ پڑے، میراث بٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں کیا تھا؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں کیا تھا؟ حدیث کے اندر اول رسول علم، اللہ کے نبی کی میراث میں تو علم دین تھا۔ ہاں اور ہم لوگوں کے ذہن میں یہی جاتا ہے میراث، مال دولت، گاڑی گھوڑا چھوڑا کہ نہیں؟ اگر بائک چھوڑا ہے، 4 ویلر چھوڑا ہے تو میں لوں گا، بائک چھوڑا ہے تو تو لے۔ یہ ہم لوگوں کا سمجھے؟ ہاں صحابہ گئے مسجد میں، دیکھا لوگوں کو جو ہے، لوگ جو ہے حلقہ لگا کے، مسجد کے جو لوگ تھے وہ سب بیٹھ کے جو ہے قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ہاں قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ ہاں وہ لوگ واپس آئے دیکھ کے، آپ نے کھڑے رہے وہیں پر۔ حضرت ابو ہریرہ ہاں کھڑے رہے، ہلے نہیں، وہ بھی بہت شانے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی بہت شانے، بہت چالاک تھے، بولے میں اگر یہاں سے ہل جاؤں گا تو یہ بہانہ بازی کر سکتے ہیں۔ ہاں کھڑے رہے وہیں پر، بولے یہ واپس آئیں گے۔ ہاں جب واپس آئے تو پوچھا بھائی کیا ہوا تم واپس آ گئے؟ بولے کہاں، وہاں کچھ تو نہیں بٹ رہا ہے۔ فرمایا لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولے کچھ لوگ بیٹھ کے مسجد میں قرآن سیکھ رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، علم نافع حاصل کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ تو فرمایا بے وقوفو، تم پر تمہاری مار ہوئے، یہی تو ہے علم اللہ کے نبی کی میراث، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے ہم کیا کریں گے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں جو ہے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں صحیح علم آئے، صحیح چیز آئے اور نماز کی پابندی ہو، اس کے لیے ہمیں جو ہے ان کی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا، سمجھے؟ تو اس کے لیے سب کریں گے۔ ہاں کیا کریں گے سب؟ اب جا کے گھر پہ لٹ چلائیں گے گھر والوں پر؟ ہاں لٹ نہیں چلانا ہے۔ دیکھو لٹ سے جو ہے بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے۔ پیار محبت سے ان کو جو ہے سمجھانا، بھائی نماز پڑھا کرو، ضروری چیز۔ ہاں قرآن پڑھا کرو، ضروری چیز ہے۔ ہاں دل کا اطمینان چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، یہ ضروری چیز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز ان کو بتاؤ، سمجھے؟ پیار محبت سے، تو اللہ پاک جو ہے ان کے دل کو پھیر دے گا، اللہ پاک ان کے دل کو پھیر دے گا۔ تو کریں گے سب ایسا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اور اپنے بچوں کو یہاں مکتب میں بھیجیں گے، ہاں بھیجیں گے کہ ڈاکٹر ہی بنائے، قسم کھا لیے نہیں بھیجے، ڈاکٹر ہی بنائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توڑ دو قسم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قسم توڑ دو، سمجھ گئے؟ کرو گے انشاءاللہ، بچوں کو مکتب میں پابندی کے ساتھ بھیجو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔